والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ آپ رب العالمین ہیں، سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں. یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. یا اللہ آپ اکرم الاکرمین ہیں، سب سے زیادہ کرم فرمانے والے ہیں. یا اللہ آپ نے ہم پر بے حساب احسانات کیے ہیں اور بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. اے مولا اے مولا اے پروردگار، جب اتنے احسانات کیے ہیں اور اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے تو ہم گنہگار بندے یہاں پر عرفات کے میدان میں بیٹھ کر آپ کے دربار عالی میں ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پر آپ ہی کے بندے ہیں اور آپ ہی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو میدان عرفات میں مانگتا ہے اس کو آپ عطا فرماتے ہیں. اے دینے والے آقا، اے دینے والے داتا، ہمیں معافی عطا فرما دیجئے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اگر معاف نہ فرمانا ہو تب بھی معاف فرما دیجئے، اس وجہ سے کہ آپ کے علاوہ کوئی دربار نہیں ہے جہاں جا کر ہم کھٹکھٹائیں. اے اللہ اس سر کو آپ کے دربار عالی کے علاوہ کہیں نہیں جھکایا ہے. اے اللہ اب آپ کے دربار میں حاضر ہو کر آپ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ دن کے اجالے میں کیے ہوں یا رات کی تاریکی میں کیے ہوں، چھپ کر کیے ہوں یا علانیہ کیے ہوں، سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اے پروردگار اس وقت جتنے میدان عرفات ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے حج کو قبول فرما لے، یہاں کی حاضری کو قبول فرما لے. اے اللہ آپ نے ساری دنیا سے چن چن کر یہاں پر بلایا ہے، تو اے اللہ جب آپ نے بلایا ہے تو ہمیں معافی کی نعمت بھی دے دیجئے، عطا فرما دیجئے. اے مولا آپ اگر نہیں دیں گے تو کون دینے والا ہے؟ آپ کے علاوہ کوئی معاف فرمانے والا نہیں ہے. اے اللہ آپ کے دربار عالی میں ہم معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے بڑوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو معاف فرما دے. اے اللہ یہاں کی حاضری کو قبول فرما. اے مولا یہاں کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ ہم کمزور ناتواں بندے ہیں، جس طرح سے یہاں کی حاضری ہماری ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی، اس میں کمی کوتاہی رہی ہے. اے اللہ اس کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں. اے اللہ آپ اپنے شان کے حساب سے ہمیں دے دیجئے.
اے اللہ اپنے شان کے حساب سے ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ان کے پریشانوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو محتاج ہیں ان کے حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین نے، اے اللہ ہر ایک کے ماں باپ نے خود نہیں کھا کر کھلایا، خود نہیں پہن کر پہنایا۔ اے مولا جب چھوٹے تھے تو ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتے تھے۔ اے اللہ آپ نے ایک دعا قرآن کریم میں بتائی ہے، یہ دعا مانگنے کے لیے آج ہم وہ دعا مانگتے ہیں اپنے والدین کے حق میں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ جس طرح سے ہم چھوٹے تھے ہمارے اوپر رحم کا معاملہ کرتے تھے، ویسے ہی ان پر بھی آپ رحم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، اے کریم آقا، اے رحیم آقا، اے دینے والے داتا، آپ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، اور آپ دینے والے داتا ہیں، ہم بھکاری ہیں۔ اے اللہ ہم لینے والے فقیر ہیں۔ اے اللہ آج ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ آج ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اے اللہ ان کے سائے کو تا دیر قائم فرما، ان کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، انہیں صحت قوت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کا نصیبہ اچھا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کا نصیبہ اچھا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ ہدایت آپ نے دی، ہمیں مسلمان بنایا، اے اللہ اس سے ہمیں دور نہ فرمائیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کا نصیبہ اچھا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کا نصیبہ اچھا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کا نصیبہ اچھا فرما دیجئے۔ دنیا اور آخرت کی پوری پوری بھلائی اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے۔ اے مولا آپ دینے والے ہیں، ہر چیز عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، اے اللہ مناسب رشتہ عطا فرما کر سنت کے مطابق سادگی ساتھ شادی کرا دیجئے۔ اے اللہ بہت سی بچیاں ایسی ہیں جن کے مانگیں سفید ہو رہی ہے، اے اللہ مال کے نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ رات کے اندھیرے میں چادر اوڑھ کر آنسو بہا رہے ہوں گے۔ اے مولا وہ دنیا میں آئے ہیں تو وہ بھی خوشی کے دیکھنے کے حقدار ہیں۔ اے اللہ ان کی گودوں کو بھر دیجئے، خوشی سے بھر دیجئے۔ اے اللہ ان کے نکاحوں میں آسانی فرما دیجئے، مناسب رشتہ اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نوجوانوں کو ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جہیز گھوڑے یا سارے برائیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، آپ کے دربار عالی میں حاضر ہوئے ہیں، یہ آپ کے کرم کے علاوہ نہیں ہو سکتا، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ یہاں پر حاضر ہو سکے۔ اے اللہ آپ نے اپنے کرم سے بلایا ہے، اے اللہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اور آپ نے یہاں پر بلایا اپنے کرم سے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری جو بقیہ زندگی ہے وہ طاعت و عبادات کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر کوئی مقروض ہے اور قرض کے عوض میں دنیا سے چلا گیا ہے تو اے اللہ جس کو قرض دینا ہے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بہترین معاملہ فرما دے، جنت عطا فرما دے اس کو۔ اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے کریم آقا، آج اپنے کرم سے بلایا ہے، لاکھوں لاکھ انسان آئے ہیں، اور نہ جانے شروع سے لے کر کتنے کروڑوں اربوں کھربوں انسان یہاں پر آئے اور انہوں نے آپ کے دربار عالی میں ہاتھ اٹھا کر مانگا ہے۔ اے اللہ آپ نے سب کو عطا فرمایا ہے۔
اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما، اے اللہ دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی مسلمانوں کی اور مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، اے اللہ درگاہوں کی سب کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا آج ظالم قوتیں ابھر رہی ہے، اے اللہ ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ اول درجے میں ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اسلام کے آغوش میں پناہ دے دے، اے اللہ ان کے حق میں اسلام نہ ہو، اے اللہ ان کے حق میں اسلام نہ ہو تو ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ان کے لیے آپ جو بہتر فیصلہ فرما سکتے ہو فیصلہ فرما کر اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالموں کی کلائی کو موڑ دیجئے، ظالموں کی کلائی کو موڑ دیجئے، اے اللہ مظلوم کی مدد فرما، اے اللہ آج گاجر مولی کی طرح سے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں نمازی بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنا دیجئے، اے اللہ آپ کے ہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ جو گزر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ جو موجود ہیں ان کے سائے کو تادیر قائم فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ وعاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ بہت سے بیمار دواخانوں میں شریک ہیں، علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، اے مولا آپ جب بیماری دیتے ہیں تو شفا بھی عطا فرماتے ہیں، اے اللہ شفاء کاملہ وعاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ اے کریم آقا ہمارے اعزہ اقارب کی جو ضروریات ہے اس کو پورا فرما دے، اے اللہ آپ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، آپ علام الغیب والشہادہ ہیں، اے اللہ رات کے اندھیرے میں کالا پہاڑ ہو، کالے پہاڑ کے اندر کالا غار ہو اور اس کے اندر کالی چوٹی کا بچہ چل رہا ہو تو آپ اس کی پیر کی حرکت کو دیکھتے ہیں، آپ اس کی دل کی آہٹ کو سنتے ہیں، اے مولا اتنا بڑا مجمع اس وقت آپ کے دربار عالی میں مانگ رہا ہے، اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بڑوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے چھوٹوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے دربار عالی میں حاضر ہوئے ہیں آپ سے معافی مانگنے کے لیے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ایک سوالی نابینا آدمی سوال کرتا چلا، ہر گھر کے دروازے پر جا کر کہتا اے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، وہاں سے کچھ ملتا تو لیتا یا آگے چلا جاتا، پھر دوسرے دروازے پہ سوال کرتا، اسی طرح سے جاتے جاتے ایک جگہ رک گیا، اس نے سوال کیا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، 2-3 مرتبہ جب سوال کیا ایک چھوٹا سا بچہ جا رہا تھا، اس نے آ کر کہا چچا جان آپ کہاں مانگ رہے ہیں؟ تو کہا یہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، یہ کہنا تھا تو اس نابینا فقیر نے پوچھا کہ کیا بیٹا کیا کہہ رہے ہو، میں کہاں صدا لگا رہا ہوں؟ اس وقت نے اس چھوٹے سے معصوم سے بچے نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہاں پر جو صدا لگا رہے ہو یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، یہ کہنا تھا۔ اس بھکاری سائل نے، نابینا آدمی نے اپنے ہاتھ سے پیالے کو پھینک دیا، پھینک کر اپنے اطمینان کے ساتھ بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ میں نے ایسی جگہ پر سوال ڈال دیا ہے جہاں پر سوال کرنے کے بعد ہمیں دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا دل کا یعنی ایسا یقین تھا، اے اللہ ایسا یقین ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے، اے اللہ ہم نے اپنے جتنے بھی دعائیں مانگی ہے ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ کسی نے ملتزم پر کھڑے ہو کر مانگا، کسی نے کعبے کا چوکٹ پکڑ کر مانگا، کسی نے حجر اسود کے سامنے مانگا، کسی نے میزاب رحمت کے سامنے مانگا، کسی نے حتیم کے اندر مانگا، کسی نے رکن یمانی کے پاس مانگا، کسی نے زمزم کے کنویں کے پاس مانگا، کسی نے مطاف مانگا، کسی نے زمزم پیتے ہوئے مانگا ہے، کسی نے صفا کی پہاڑی پر مانگا ہے، کسی نے مروہ کی پہاڑی پر مانگا ہے، کسی نے میلین اخضرین میں مانگا ہے، کل وہاں پر مینا کے اندر بھی مانگا ہے۔ اے مولا آج ہم عرفات کے میدان میں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ فرمائیے،
اے اللہ ہمارے دامن کو خالی نہ فرمائیے، دامن کو بھر دیجئے، اے اللہ دامن کو بھر دیجئے۔ بہت سے لوگ شادی کر چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ نیک صالح اولاد ان کو عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر لڑکے ہو تو لڑکے عطا فرما دیجئے، لڑکیاں چاہتے ہو تو لڑکیاں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مسلم معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا دیجئے، موبائل کی لعنت سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شادی بیاہ کے اندر بیجا رسومات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کا نصیبہ اچھا فرما۔ اے اللہ جو بچے پڑھائی میں لگے ہیں انہیں اعلیٰ نمرات سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اچھے نمرات سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو نوکری کی تلاش میں ہیں انہیں حلال روزی وافر مقدار میں نصیب فرما۔ اے مولا جب یہاں ہم آنے لگے تو ہم سے بہت سے لوگوں نے نیک سمجھ کر کہا ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ کئی لوگوں نے کہا، کئی لوگوں نے میسیجز کیے ہیں، اے اللہ ہم کتنے کیسے ہیں آپ کو خوب معلوم ہے، ہم گنہگار بندے ہیں، اگر آپ ستاری نہ فرمائے تو ہمیں کوئی نزدیک آنے نہ دے، ایسی حالت ہماری ہے۔ لیکن اے مولا انہوں نے ہمارے ساتھ حسن ظن رکھا ہے، نیک گمان کر کے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ اے مالک ہم آپ کے دربار عالی میں آپ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اے اللہ آپ کے خزانے کے حساب سے کسی کی بھی کوئی ضرورت بڑی نہیں ہو سکتی۔ اے مولا آپ بادشاہوں کو دینے والے ہیں، آپ دینے والے داتا ہیں۔ اے اللہ جتنے بڑے بادشاہ گزرے سب کو آپ نے دیا، ہر ایک کو دیتے ہیں، حتیٰ کہ کفار و مشرکین کو بھی آپ عطا فرماتے ہیں۔ اے مولا ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمیں دے دیجئے۔ اے اللہ جو جو حاجتیں لے کر آئے ہیں، جو جو ضروریات لے کر وہاں سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ وہ سب آپ کے دربار عالی میں ہم سوال رکھ رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری ساری ضروریات کو پورا فرما دیجئے، ہر ضرورت کو پورا فرما دیجئے، چاہے ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اے اللہ اس کو پورا فرما دیجئے۔ حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ اس وقت میں یہاں عرفات کے میدان میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ اور بزرگان دین، اولیاء کرام اور سارے حجاج کرام جو دنیا کے کونے کونے سے آئے ہیں سب مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا میاں بیوی میں کہیں رنجش ہو رہی ہو، نہیں بن رہی ہو تو اے اللہ ان کے اندر محبت مودت پیدا فرما دے۔ اے اللہ شادیوں میں آسانی فرما دیجئے۔ اے اللہ کسی کو بی پی کی بیماری ہے، کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کسی کو گھٹنوں کے درد کی بیماری ہے، اللہ سارے امراض کو اپنے کرم سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہندوستان سے ابھی آج صبح ایک صاحب نے فون کر کے کہا میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، اے اللہ انہوں نے یہ کہا کہ میں کھڑے ہو کر پوری نمازیں پڑھ سکوں، اس کے لیے دعا کرو۔ اے اللہ ہم سارے مسلمانوں کے لیے جو کھڑے نہیں ہو سکتے، گھٹنوں میں درد ہے، اس درد کو دور فرما کر آپ کے دربار عالی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو جو بیماریاں ہیں ساری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جسمانی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے اب تک وہ سب اپنے کرم سے عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ اس وقت میں بہت سے ٹور والے یہاں پر ہیں، اے اللہ انہوں نے کوشش کر کے وہاں سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں سے لائے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، آخری سانس تک وہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرۃ، اے اللہ ساری دنیا کے اندر، ملک شام میں ہو یمن ہو، اے اللہ عالم عرب میں
جو جو پریشان ہیں ان کی پریشان کو دور فرما دے۔ اے اللہ نہتے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اے اللہ بمباری کر کے چھوٹے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، اے اللہ عید کی خوشیاں انہیں نہیں مل رہی ہے، اے اللہ ان کے عید کی خوشیاں اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے کریم آقا، بہت سے لوگوں کے باپ جیلوں میں ہیں، ناحق جیلوں میں ہیں، صرف ان کا جرم یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کا اسباب مہیا فرما۔ آج مدینہ منورہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے، سرکار دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں، سارے بچے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اچھے کپڑے زیب تن کیے ہوئے کھیل رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بازو بیٹھے اداس اس کی کیفیت تھی۔ وہ کیفیت کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، جا کر کہا کہ بیٹا تم ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا جائیے آپ اپنا کام کیجئے۔ 2 مرتبہ کہا، پھر وہی جواب دیا اس نے۔ پھر ایک لڑکے نے دیکھا کہ سرکار دو جہاں اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کے پاس کھڑے ہیں، تو وہ آیا اور آ کر دیکھ کر کہنے لگا کہ بھائی تم جانتے ہو یہ تم سے مخاطب ہے کون ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تم سے مخاطب ہے۔ یہ کہنا تھا، اس بچے کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، سسکیاں بن گئی۔ اس بچے نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں پانی آیا، آنسو روا ہو گئے سرکار دو جہاں کے۔ اور اس کے بعد پوچھا کہ بیٹا کیوں اداس بیٹھے ہو؟ تو کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، دونوں بھی اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ آج اگر وہ ہوتے تو میں اچھے کپڑے پہن کر یہ ساتھیوں کے ساتھ کھیلا کرتا، لیکن آج وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا دکھ مجھے ستا رہا ہے۔ آج خوشیوں میں میں بھی شریک ہو سکتا تھا، لیکن ان کے نہ ہونے کی وجہ سے میں شریک نہیں ہوا۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے۔ جا کر حضرت بی بی فاطمہ سے کہا دیکھو حسن حسین کے جو کپڑے اچھے ہوں وہ کپڑے اس بچے کو پہناؤ۔ پہنانے کے بعد حضور نے اپنے ہاتھ میں انگلی لے دے کر، وہ بعض کہتے ہیں کہ کندھے میں بٹھا کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ اس لڑکے کو لے گئے۔ یہ جو غریبی ہوتی ہے، جو یتیمی ہوتی ہے، بڑی عجیب ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس یتیم کے سر پر تم ہاتھ رکھو گے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں سارے بال کے عوض میں ایک ایک نیکی تم کو دی جائے گی۔ اے اللہ کتنے لوگوں کو انہوں نے یتیم کر دیا، اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بمباری کر کے مار دیا۔ اے اللہ آپ اس کا بدلہ لے لیجئے، اے اللہ آپ اس کا بدلہ لے لیجئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے اللہ انہوں نے بھی چالاکی کی، آپ بہترین چالاکی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ بدلہ لے لیجئے ان کا۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت دے دیجئے، مسلمانوں کا امن و امان عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان بہت سے بیوائیں ہیں، اے اللہ ان کے گھروں میں بھی خوشیاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ یتیم یسیر بچوں کو بھی عید کی خوشیاں عطا فرمائیے۔ اے پروردگار، اے آقا، اے رب کریم، آپ کے دربار عالی میں ہم سارے کے سارے مانگ رہے ہیں، ہماری جھولیوں کو خالی نہ فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی مانگا وہ بھی دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اور ہمیں مانگنا چاہیے تھا جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔